حضور سیدی ضیاء الامت کی ذات پاک کا ذکر پاک، اس کو جتنا بار بار کیا جائے اتنا اس کے اندر زیادہ مہک اس کی پھیلتی ہے اور سننے والے کی مشام جان کو معطر کر دیتی ہے۔ میرے سیدی کا کوئی بھی پہلو اگر آپ دیکھیں تو وہ قابل تعریف ہی نہیں، قابل رشک ہے۔ چند دن قبل ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ حضور سیدی ضیاء الامت کی زندگی کا ہر پہلو کرم ہی کرم ہے اور کرامت ہی کرامت ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے کہ ابدال کے گاؤں سے اٹھا کر امت کو شیخ الحدیث بالتفسیر قبلہ محمد خان نوری جیسا آدمی دینا، یہ کرم اور کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ دوستوں، میں کہا کرتا ہوں حضور قبلہ نوری صاحب کی ہم تو قدموں کی خاک بھی نہیں، لیکن جب میں یہاں حاضر ہوا اور پہلی کلاس میں داخل ہوا، میں تھوڑا سا لیٹ داخل ہوا، میں نے دوستوں کو بتایا، قبلہ نوری صاحب نے وارننگ دی کہ اگر دسمبر ٹیسٹ میں تم پاس نہ ہوئے تو پھر خارج کر دیے جاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چھٹیوں میں میں نے کوشش کی کہ اللہ کرے میں پاس ہو جاؤں، تو ہمارا جب ریزلٹ آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں کلاس میں اول تھا۔ حضور سیدی ضیاء الامت اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود خود ریزلٹ اس وقت سنایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں ان کا یہ ریزلٹ سنانا بھی کرم تھا، ورنہ اتنا عالمی لیول کی مصروفیت رکھنے والی ذات کے پاس کب ٹائم ہے۔ ریزلٹ سنایا، اب پہلی کلاس میں میرا نام جب بولا تو میں کھڑا ہوا تو فرمانے لگے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور ہاتھی ونڈ کا، تو ہاتھی ونڈ کا نام سن کر فرمانے لگے ہو ہاتھی ونڈ کے یا کہیں اور سے آئے ہو اور ہاتھی ونڈ میں ٹھہرے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور نہیں، میں ہاتھی ونڈ سے ہوں اور مولوی محمد خلیل صاحب کا بیٹا ہوں۔ حضور ضیاء الامت کے کرم کی حد دیکھیے اور بندہ نوازیوں کی حد دیکھیے۔ فرمانے لگے مجھے قریب کر کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور سینے سے لگا کر فرمانے لگے ہمیں ہاتھی ونڈ جیسے گاؤں سے اللہ نے ہیرا دے دیا ہے۔ دوستو، یہ ہیرے ان کی نظر سے بنے، یہ کرم نوازیاں ان کی مہربانی سے ہوئیں۔ ہاں ہاں، یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کا فیض ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے تو ایک میدان میں آپ رکے تھوڑی دیر کے لیے، تو حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے۔ غلام نے پوچھا امیر المومنین آپ کے اشکبار ہونے کی وجہ کوئی بازار نظر نہیں آئی، رونے کی وجہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے غلام، یہ وہ میدان ہے جہاں میرے والد خطاب مجھے چند اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے، لیکن میں بچہ ہونے کی وجہ سے، ابتدائی عمر کی وجہ سے وہ اونٹ صحیح نہ چرا سکتا۔ میرے والد خطاب مجھے پیٹتے مارتے۔ آج جب میں یہاں پہنچا اور اپنا حال دیکھا، الحمدللہ آج لاکھوں مربع میل پر رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے، اور اس حکومت عدل و انصاف کی کمان اللہ نے عمر کے ہاتھ میں دی ہے۔ جب مجھے یاد آیا عمر تو وہ ہے جسے چند اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جس نے تمہیں اتنا کامل بنا دیا کہ آج لاکھوں مربع میل پر عدل و انصاف کا پرچم لہراتا ہے، اور اس پوری حکومت کے اندر انصاف اور عدل کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ کرم ہے تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا کرم ہے۔ اور حضرت عمر کہنے لگے اے غلام، مجھے اس کریم کی یاد جب آئی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے عمر تو کیا تھا، نگاہ مصطفیٰ نے تمہیں کیا بنا دیا۔ برادران گرامی قدر، سچ ہے
تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ ارے میرے جیسے کتنے اجڑ گاؤں کے باشندوں کو حضور ضیاء الامت نے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل کر دیا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میری ایک تقریر حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کی صدارت میں تھی۔ بعد میں ایک عالم، میری تقریر چونکہ آپ جانتے ہیں سادہ سی ہوتی ہے، بعد میں مجھے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تم حضور ضیاء الامت کے سامنے تقریریں کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا ہاں، تو کہنے لگے اچھا، مسکرائے۔ میں بات سمجھ گیا کہ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی سادہ سی تقریر اور حضور ضیاء الامت کے سامنے کرنی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کی قطروں کو قطروں سے اٹھا کر گہر ہونے تک اور ذروں کو اٹھا کر مہتاب بنانے تک یہ حضور ضیاء الامت کی بندہ نوازی اور کرم نوازی تھی، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ اللہ کی قسم جب یہ باتیں یاد آتی ہیں تو دل کے آہیں اور آنکھوں کے آنسو بھی حضور ضیاء الامت کی نظام تعلیم، نظام تربیت اور اس کرم نوازی کو سلام کرتی ہیں۔ میں بھی وہی سلام کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم تو کہتے ہیں لوگوں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ میرے ساقی کریم کا یہ میکدہ حضور سیدی کی زیر سرپرستی قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔